رضا کی ہے کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، بادی رضا کی ہے کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، اوروں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، لیکن جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے ایک آیت کریمہ کو اپنا عنوان بنایا اور آپ کو اب تک مقصد پتہ نہیں چلا ہوگا کہ اس محفل کو سجانے کا مقصد کیا تھا۔ میں آپ کے سامنے مقصد واضح کر دوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، جن کا عرس مبارک آنے والی 23، 24، 25 تاریخ میں ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے اور اہل سنت کا مجمع گواہ ہے۔ وہ مجمع عظیم، وہ جمع غفیر جو دلالت دیتا ہے اہل سنت کی سواد اعظم ہونے پر، جس کا کہ مجمع اتنا غفیر ہو، اسی سرکار اعلیٰ حضرت کی ایک اولاد ہے جن کا نام سرکار مفسر اعظم ہند حضرت علامہ مولانا ابراہیم رضا شاہ گیلانی میاں ہے۔ آپ سرکار اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں اور ایک بہترین عالم دین ہیں۔ آپ کی خدمات بے شمار ہیں۔ انہی کے تعلق سے میں چند باتیں جو میرے وقت کے لیے ہیں، جس وقت میں مجھے دیا گیا ہے، اس کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور نبی کریم کی تعریف ہے کہ اس نے اور اس کے نبی نے ہم سب کو اس جگہ اکٹھا کر دیا اور اپنے ایک نیک بندے جن کو زمانہ مفسر اعظم ہند کہتا ہے، ان کا ذکر ضمیل کرنے کے لیے اکٹھا کر دیا۔ وہ مفسر اعظم ہند کہ جن کے تقوی کو دیکھتے تو لوگ کہیں سرکار اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں۔ وہ مفسر اعظم ہند کہ جن کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر کئی بے دینوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ مفسر اعظم ہند جن کا جود و تقویٰ دیکھ کر لوگوں کو نظر آئے کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے ہم پلہ نظر آتے ہیں۔ یہ وہی مفسر اعظم ہند ہیں کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب منظر اسلام، وہ منظر اسلام جس کو مرکز اہل سنت ہونے کا رتبہ حاصل ہے، وہ منظر اسلام جہاں سے آج دین و ملت کی آبیاری ہو رہی ہے، جہاں سے آج علماء فارغ ہو رہے ہیں، جہاں سے آج علماء دین بنائے جا رہے ہیں، مفتیان اکرام نکالے جا رہے ہیں، وہ منظر اسلام جو درگاہ کے ساتھ ہے، وہ منظر اسلام جس کا پودا خود سرکار اعلیٰ حضرت نے لگایا تھا، جو سرکار اعلیٰ حضرت کی یادگار ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب مدرسے کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی چندے کی شکل میں کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، اس وقت اس کے ناظم اعلیٰ حضرت مفسر اعظم ہند تھے۔ تو آپ کی وہ ذات گرامی ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے پیسے کو اکٹھا کرا، اپنی عورت کے زیورات کو اکٹھا کرا، اس کو گرمی رکھا اور ان پیسوں سے تمام مدرسین کی تنخواہیں دیں اور اس مدرسے کے کام کو آگے بڑھایا۔ اور آج دیکھ رہے ہیں وہی سرکار مفسر اعظم ہند کی قربانی آج کس شکل میں نظر آ رہی ہے۔ آج آپ کو ہندوستان کے ہر کونے میں منظر اسلام کا فارغین نظر آتے ہیں، تو یہ ان کی قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے کہ آج منظر اسلام اپنی تمام تر کوششوں سے علم دین میں مصروف ہے، علماء اکرام کو مدرسوں سے فارغ کرا جا رہا ہے۔ یہی مفسر اعظم ہند ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور وہ آپ کی پیدائش کی خوشی میں تمام منظر اسلام کے طلباء کی دعوت کرتے ہیں۔ یہی انہی کی پرورش ہوتی ہے۔ یہ سرکار حجت الاسلام سرکار اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے ہیں، اور ان سرکار اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حضرت حامد رضا کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی تعلیم منظر اسلام میں ہوئی اور بڑے مقتدر علماء سے آپ نے علم دین حاصل کرا اور حصول علم حاصل کرا۔ اس کے بعد 19 سال کی عمر میں آپ کی دستار ہوئی، اور اس کے بعد آپ کو حضرت حامد رضا علیہ الرحمہ نے اپنی خلافت سے نوازا، اور سرکار مفتی اعظم ہند نے بھی اپنی خلافت سے نوازا۔ یہی سرکار مفتی مفسر اعظم ہند ہے کہ ایک بار سرکار اعلیٰ حضرت کے ساتھ پیلی بھیت کی سرزمین پر جانا ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک پروگرام ہے،
جس طرح سے یہ ممبر لگا ہے، ان کے وقت میں بھی ایک ممبر لگا تھا، اس پہ خود سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جلوہ گر ہیں، سرکار مفسر اعظم ہند موجود ہے، حضرت خطاب فرما رہے ہیں اور خطاب کے دوران کہتے ہیں، خطاب فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا یہ بچہ حضرت مفسر اعظم ہند جیلانی میاں علیہ رحمہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ میرا یہ بچہ اللہ تعالیٰ اس کی ریڑھ کی ہڈی سے میری ایسی اولاد کو پیدا کرے گا جو میرا نام تمام دنیا میں پھیلائے گا۔ زمانہ گواہ رہا ہے، زمانے نے دیکھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت پردہ فرما گئے، حضور حجت الاسلام اپنے چہرے جمال کے ساتھ اپنی قبر انور میں چلے گئے، سرکار مفتی اعظم ہند اپنی قبر میں چلے گئے، حضور مفسر اعظم ہند بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جو بشارت اعلیٰ حضرت نے دی تھی وہ بشارت آپ نے بھی دیکھی تھی، وہ بشارت میں نے بھی دیکھی تھی، وہ بشارت اور کوئی نہیں، میرے مرشد گرامی سرکار تاج الشریعہ کی ذات گرامی ہے، وہ ذات گرامی کہ جن کی وجہ سے سرکار اعلیٰ حضرت یا یوں کہیں مسلک اعلیٰ حضرت سعودی عرب میں پہنچا، وہ حضور تاج الشریعہ جن کی ذات گرامی امریکہ میں سرکار اعلیٰ حضرت کو نام کو لے کے گئی ہے، وہ سرکار تاج الشریعہ کی ذات گرامی کہ جن کی وجہ سے مسلک رضا یا مسلک احمد رضا کہو یا مسلک اہل سنت کہو، یہ علامتیں ہیں مسلک اہل سنت کی، تو مسلک اعلیٰ حضرت کا کام اس نے آخری حد تک کرا ہے، اور جہاں سے جہاں تک سنیت ہے وہاں سے وہاں تک سرکار اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور صرف ماننے والے نہیں، یہ وہی ماننے والے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے حضور تاج الشریعہ کے دامن کرم سے بندھے ہوئے ہیں، یہی مفسر اعظم ہند ہے۔ حضرات محترم، ایک زاویہ ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر باپ متقی پرہیزگار ہوتا ہے اور بیٹا نالائق و فاضل و فاسق و فاضل ہوتا ہے تو عوام اس کو صحیح نہیں مانتی ہے، عوام کہتی کیسے نیک باپ کا کیسا بدکار بیٹا ہے، تو کبھی کبھی باپ کو بھی سننے میں مل جاتی ہے، اس طریقے سننے میں مل جاتی ہے کہ اس کی پرورش میں کمی رہی ہوگی، اس کی پرورش میں کمی آئی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ سرکار تاج الشریعہ کی وہ ذات ہے کہ وہ چلیں تو شریعت کے طریقے پہ چلیں، وہ بیٹھے تو شریعت کے طریقے پہ بیٹھے، وہ اٹھے تو شریعت کے طریقے پہ بیٹھے۔ زمانہ ان کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کے فتووں کو یاد کرتا، زمانہ ان کو دیکھتا مفتی اعظم ہند کے تقوی کو یاد کرتا، زمانہ ان کو دیکھتا حجت الاسلام کے جمال کو یاد کرتا۔ جب وہ تفسیر کی کتابیں کھول کے بیٹھے، جب قرآن عظیم کو کھول کے بیٹھے تو مفسر اعظم ہند کی ذات نمایاں نظر آتی ہے۔ جب تقویٰ و پرہیزگاری میں دیکھا جائے کہ لاہور کی سرزمین پر ایک رئیس نے دعوت کری ہے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے، ٹانگ سنت کے مطابق اوپر اٹھا کے کرسی پہ رکھتے ہیں، بیٹھا نہیں جاتا ہے، بار بار اٹھا کے رکھ رہے ہیں، کھانا چل رہا ہے، کھانا تلامل فرما رہے ہیں، بار بار اپنی ٹانگ کو اٹھا کے رکھ رہے ہیں، مرید دیکھتا ہے اور دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے سرکار تکلیف کیوں کر رہے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میرے گھر میں یہ ڈائننگ ٹیبل تھا، میں نے اسی پہ آپ کی دعوت کر دی، تو آپ کہتے ہیں ارے مان جا میں نے تیرا دل بھی رکھ لیا اور نبی کی سنت بھی ادا ہو گئی، تو بھی نہیں رو، نعرہ لو اور نبی کی سنت بھی نہیں چھوٹے۔ یہ تھا تقویٰ میرے پیر مرشد کا۔ آپ دیکھیں وہی حضور تاج الشریعہ کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو جب سعودی عرب سے ایک فتویٰ ایک رسالہ نکلا تھا البریلویہ کے نام سے، اس میں مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کو کفر اور بدعت کا شمار کراتا، تو یہی سرکار تاج الشریعہ کی ذات گرامی ہے کہ دبئی سے آپ نے خود اپنے قلم مبارک سے عربی میں حدیث و آیت کی روشنی میں مسلک اہل سنت ولقب مسلک اعلیٰ حضرت کو ثابت کراتا، اور وہاں کے شیوخ بھی مان گئے کہ یہ بھی انہی کے بیٹے ہیں اور انہی کے جانشین ہیں جنہوں نے آج سے 100 سال پہلے عبدالۃ المکیہ لکھی تھی، آج سے 100 سال پہلے کتابیں لکھی تھی۔ آپ دیکھیں سرکار تاج الشریعہ کی ذات گرامی، آج آپ نے ان کے انتقال پر وہ جم غفیر دیکھا ہوگا، یہ اسی کی اولاد ہیں جن کا آپ آج جشن منانے بیٹھے ہیں،
ان کی زندگی کا عالم یہ تھا. سرکار مفسر اعظم ہند کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ آخری وقت تھا, آخری وقت میں آپ کو اٹھا نہیں جاتا تھا. دو لوگ آپ کے مددگار رہتے تھے, آپ کو اٹھاتے تھے اور مسجد میں لے جاتے تھے. آپ اپنی عبادت و ریاضت کرتے تھے, وظائف پڑھتے تھے, پھر آپ واپس اپنی مسلط پہ آتے تھے اور بچوں کو پڑھانا ہوتا تھا تو آپ مدرسے میں جا کے بچوں کو پڑھاتے تھے. لیکن تاریخ گواہ رہی سرکار مفسر اعظم ہند کی کہ کبھی بھی ان کی نماز قضا نہ ہوئی. حضرات محترم, آپ کسی کو لے لیں, آپ اپنے شیوخ میں سے لے لیں یا اپنے اولیاء اکرام میں سے لے لیں, ان کی زندگی کے لیے یوں تو ان کی زندگی کے کئی مقصد ہیں. سرکار غوث پاک نے کئی سال راتوں میں ریاضت